بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، عزیز طلبہ کرام، اب تک استاد محترم مولانا زاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیوان متنبی کے اسباق پابندی سے ارسال فرماتے رہے، لیکن حضرت اپنے کچھ ضروری مسائل کی وجہ سے رخصت پر ہے، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ چند دنوں سے موقوف تھا. ادارۃ التعلیم نے طلباء کے افادے کی خاطر اس تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے مجھے مکلف کیا کہ آپ بھی چونکہ متنبی پڑھاتے ہیں، لہٰذا آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں. عزیز طلباء، اب ہم بلا کسی تمہید کے اور اعادہ مضامین کے اس موقوفہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. چلیے توجہ فرمائیے، اگلا شعر ہے: وَكُنْتُ إِذَا أَبْصَرْتُهُ لَكَ قَائِمًا نَظَرْتُ إِلَى ذِي لِبْدَتَيْنِ أَدِيبِي. وَكُنْتُ إِذَا أَبْصَرْتُهُ لَكَ قَائِمًا نَظَرْتُ إِلَى ذِي لِبْدَتَيْنِ أَدِيبِي. ترجمہ سے پہلے ہم حل لغات اور ترکیب پر دھیان دیتے ہیں. ابصار، ابصرتہ، اسباب افعال ابصر یبصر ابصارا، اسباب افعال نگاہوں سے دیکھنا، ظاہری نگاہ سے دیکھنا. اسی مادے سے مشتق دو لفظ اور ہے، بصارت اور بصیرت. ظاہری نگاہوں سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں اور دل کی نگاہوں سے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں. دل کی نگاہوں سے دیکھنے کا مطلب حقائق کا ادراک کرنا، واقعات اور حالات کا گہرائی سے تجزیہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا، عبرت حاصل کرنا. اور دل کی نگاہ ہوتی ہے جس کے کھلنے نہ کھلنے، اندھا بینا ہونے نابینا ہونے کو خود قرآن کریم نے بیان کیا: فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اسی طرح آسمانی ہدایات اور نصیحت نامے کو بھی قرآن کریم میں بصیرت سے تعبیر کیا گیا ہے. توریت کو بصیرت سے قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یہ تو مصدر اور اس میں مشتق کا فرق تھا. اب افعال میں ان کا طریقہ استعمال کس طرح ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ظاہری نگاہ سے دیکھنے کے لیے عام طور پر باب افعال کا صیغہ استعمال ہوگا، ابصر یبصر، جیسے یہاں اس شعر میں ابصرتہ کہا. اور بصیرت، وجدان اور احساسات کو بیان کرنے کے لیے بصورہ اسباب کرومہ کا لفظ استعمال ہوگا. جیسے قرآن کریم نے بھی اس کو استعمال کیا ہے: قال فما خطبک یا سامری قال بصرت بما لم یبصروا به. آگے ہے لبدتینی، ذی لبدتینی. ذی یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے اور ذی یہاں حالت جری ہے، اصل ہے ذو، اور اس کی جمع من غیر لفظی آتی ہے اولو، اولو الالباب وغیرہ. اسی طرح اولو النہا. لبدتین یہ لبدتن کی تثنیہ ہے. لبدتن کہتے ہیں شیر کے مونڈے اور گردن کے بال پر جو گھنے بال ہوتے ہیں اس کو لبدتن کہتے ہیں. اس کی جمع لبدن اور البادن آتی ہے. ادیب بمعنی مؤدب، با ادب، سلیقہ مند. اسباب کرومہ ادوبہ، سلیقہ مند ہونا. اسی طرح ترجمے سے پہلے ترکیب پر دھیان دیجئے. قائمن، یہ ابصرتہ کی ہو ضمیر سے حال ہے. ابصرتہ کی ہو ضمیر
ذوالحال ہے، قائمن حال ہے، اور لقا یہ قائمن سے متعلق ہے۔ ذی لبدتین مضاف مضاف الیہ ہو کر موصوف ادیب صفت ہے۔ آگے ترجمہ دیکھیے، وَكُنْتُ إِذَا أَبْصَرْتُهُ لَكَ قَائِمًا نَظَرْتُ إِلَى ذِي لِبْدَتَيْنِ أَدِيبٍ۔ میں جب بھی یماق کو آ جناب کے حضور کھڑا ہوا دیکھتا تھا تو وہ مجھے انتہائی مؤدب دو گھنی لٹوں والا شعر نظر آتا تھا۔ میں جب بھی یماق کو آ جناب کے حضور کھڑا ہوا دیکھتا تھا تو وہ مجھے انتہائی با ادب دو گھنی لٹوں والا شعر نظر آتا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یماق لڑائی کے وقت انتہائی بہادر کے دشمن پر شیر ببر کی طرح ٹوٹ پڑتا تھا، اور خدمت کے وقت انتہائی سلیقہ مند اور فرما بردار تھا کہ آپ کے سامنے اس پر جب بھی میری نظر پڑی تو ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی شیر ببر ہے جو سلیقہ مندی سے کھڑا ہے۔ یہاں اس شعر میں یماق کی تعریف کے ساتھ ساتھ سیف الدولہ کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ آپ اتنے صاحب جہ و جلال ہیں کہ یماق جیسا بہادر آدمی بھی جو میدان کارزار میں بڑے بڑے کرتب دکھاتا ہے وہ آپ کے سامنے سلیقہ مند رہتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے انتہائی ادب سے رہتا ہے۔ یہ آپ کی باروب شخصیت کا کمال ہے۔ فَإِن يَكُنِ الْعِلْكَ النَّفِيسَ فَقَدْتَهُ فَمِن كَفِّ مِثْلَافٍ أَغَرَّ وَهُ بِي۔ شعر کا ترجمہ کرنے سے پہلے حل لغات کی طرف دھیان دیجیے۔ علکن جمع اعلاکن، ہر نفیس چیز جس سے دل مانوس ہو جائے، جو دل کو موہ لے، اسی سے تعلق بھی بنا ہے۔ علاقہ اسی سے بنا ہے۔ علیقہ یعلق علاقتن، اسباب سمیعہ محبت کرنا۔ النفیسہ عمدہ، قیمتی، مرغوب چیز، باب کرومہ سے نفاست اس کا مصدر آتا ہے، مرغوب ہونا۔ فقدتہ باب ضرب سے ہے، فقد یفقد فقدن و فقدانا، گم کرنا، کھو دینا۔ کفن ہتیلی جمع اکفن اور اکفافن، متلافن بر وزن مفعال، بہت خرچ کرنے والا، جس کو عام زبان میں اڑو انسان کہا جاتا ہے۔ تلیفہ اسباب سمیعہ ضائع ہو جانا، اور باب افعال میں اتلف یتلف اتلافا، لٹانا، خوب خرچ کرنا۔ لیکن یہاں اتلاف سے مراد سخی دریا دل انسان ہے۔ اگر گورا چٹا انسان مراد یہاں شریف ہے، تو گرن یہ اگر کی جمع ہے اور یہ باب سمیعہ سے ہے، پیشانی کا چمکدار ہونا۔ گرتن گھوڑے کے پیشانی پر سفید نشان کو بھی کہتے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی ایک لفظ آیا ہے، ان امتی یاتون یوم القیامت غرم محجلین من اثر الوضو، کہ کل قیامت کے دن امت محمدیہ کے اعضاء چمکدار ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ وہوب یہ صیغہ مبالغہ ہے، متلاف یہ بھی صیغہ مبالغہ ہے، وہوب یہ صیغہ مبالغہ ہے، یہ بھی صیغہ مبالغہ، بہت بخشش گزار، بڑا داتا۔ اگر یہاں ہے حالت جری میں، لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ ترکیب فَإِن یکن، یکن یہ مجزوم ہے ان شرطیہ کی وجہ سے، اور ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، العلق النفیسہ خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور العلق النفیسہ یہ ذوالحال ہے، فقدتہ اس کا حال ہے۔ اور دوسری ترکیب اس کے بارے میں یہ بھی کہی جاتی ہے کہ العلق النفیس یہ منصوب ہے ما ضمیر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی بنا پر، اس لیے کہ اس کی ضمیر کا اظہار فقدتہ کی ہو ضمیر میں کر دیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے،
اگر یماق ایک عمدہ اور قیمتی چیز تھا جسے آپ نے کھو دیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں، آپ نے اسے ایک خرچیلے انتہائی شریف اور عظیم داتا کے ہتھیلی سے کھو دی۔ اگر یماق ایک عمدہ اور قیمتی چیز تھا جسے آپ نے کھو دیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں، آپ نے اسے ایک خرچیلے انتہائی شریف اور عظیم داتا کی ہتھیلی سے کھو دیا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ این فلا غروا، یہ ان شرطیہ کی جزا محذوف ہے، اس لیے یہاں اس طرح ترجمہ کیا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ آپ تو بہت زیادہ سخی اور فیاض ہیں، قیمتی سے قیمتی چیز لٹا دیتے ہیں اور اس پر افسوس بھی نہیں کرتے، تو پھر یماق کی موت پر یہ افسوس کیسا؟ آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے ایک قیمتی چیز سخاوت کرنے والے ہاتھ سے زمین کو ہبہ کر، یعنی جب آپ مال غنیمت میں حاصل کی ہوئی بیش بہا قیمتی سے قیمتی چیزیں یوں ہی لٹا دیتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، افسوس بھی نہیں کرتے، تو یماق کو بھی ایسی ہی کوئی بیش قیمت چیز سمجھ لیجئے جس کو آپ نے زمین کو ہدیہ کر دیا ہے، اور افسوس بھی مت کیجئے۔ اگلا شعر ہے كأن الردى عاد على كل ماجد إذا لم يعوض مجده بعيوب، كأن الردى عاد على كل ماجد اذا لم يعوض مجده بعیوب۔ لغات دیکھیے، الردا باب سمیع سے ہے ہلاک ہونا، اوپر سے نیچے گر کر ہلاک ہونا۔ یہ لفظ قرآن کریم نے بھی استعمال کیا ہے، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ جب یہ انسان جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح والمتردیۃ والنطیحۃ، والمتردیۃ اوپر سے اونچائی سے گر کر مرنے والا جانور بھی حرام ہے۔ عادن بروزن قاضن اس میں فاعل ہے، ظالم ستمگر انسان کو کہتے ہیں، جمع اس کی عداتن آتی ہے، ادا یعدو علی فنان کسی پر ظلم کرنا، ستم ڈھانا۔ ماجد بزرگ شریف انسان کو کہتے ہیں، باب کرومہ سے مجادتن اور مجدن اس کا مصدر آتا ہے۔ یعوض عوض یعوض تعویض باب تفعیل سے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا۔ عاذ یعوذ عوزن اور عیاذن کسی کی پناہ میں جانا، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں، اور تعویذ کسی کو کسی کی پناہ میں دینا۔ عیوب عیب کی جمع ہے، اس کے معنی خرابی، نقص۔ ترکیب دیکھیے، کأن الردى عادن، عادن یہ کأن کی خبر ہے اور حالت رفعی میں ہے، لیکن یہ اس میں منقوص ہے تو اس میں منقوص کا اعراب اسی طرح آتا ہے۔ علی کل ماجدین یہ متعلق ہے عادن سے۔ اذا لم یعوض مجدہ، مجدہ یہ منصوب ہے یعوض کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اور بعیوب جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے لم یعوض کے۔ ترجمہ ہے گویا ہلاکت ہر شریف آدمی پر ظلم کرتی ہے، گویا کأن الردى عاد علی کل ماجد، گویا ہلاکت ہر شریف آدمی پر ظلم کرتی ہے، اذا لم یعوض مجدہ بعیوب، جب تک کہ وہ اپنی شرافت کو عیوب کی پناہ میں نہ دے دے، جب تک کہ وہ اپنی شرافت کو عیوب کی پناہ میں نہ دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا شریفوں کی دنیا نہیں ہے، شریف آدمی پر موت بہت جلد حملہ کر دیتی ہے۔ اگر موت سے کچھ دیر کے لیے عارضی طور پر چھٹکارا پانا ہے تو اپنی شرافت پر اپنے شرافت کے دامن پر
اپنی شرافت کے دامن پر شرارت کا دھبا لگانا ہوگا۔ اور چونکہ یماق بے داغ جوان تھا، شریف تھا اور موت شریفوں کی دشمن ہے، اس لیے بیچارہ بہت جلد چلا گیا۔ اس شعر میں اصل میں متنبی نے یماق کے دنیا سے جلد رخصت ہو جانے پر موت پر طنز کیا ہے کہ موت کو اچھے اور بھلے ہی لوگ دیکھتے ہیں، شریر اور بیکار لوگ نہیں دیکھتے، کہ وہ ان کو موقع دیتی ہے اور شریفوں کو اس دنیا میں زیادہ جینے کا موقع